الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 118 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 119، 120 اور 121 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ان کو ضرور ضرور گمراہ کرتا رہوں گا اور ان کو امیدیں دلاتا رہوں گا اور ان کو یہ حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے چوپایوں کے کان کاٹیں، کان چیریں۔ اسی پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا کوئی اور چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے شرک کیا تو وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس کے بعد آئے تھے کہ یہ جو لوگ شرک میں جو مبتلا ہیں یہ تو صرف ایک عورتوں کو یا کمزور چیزوں کو پکارتے ہیں جن کی کوئی طاقت نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے سمجھ رکھا ہے شاید بڑے طاقتور ہیں، در حقیقت یہ شیطان سرکش کو اصل میں پکار رہے ہوتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت کر رکھی ہے، اور وہ کہتا یہ ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ ضرور میں اچک لوں گا، جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیلنج کر دیا تھا ایک طرح کا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لڑائی لے کے وہ آ گیا تھا۔ اس کا سلسلہ مزید آگے چلا ہے کہ اس نے اور مزید کیا کیا باتیں کہی تھی اس وقت، کیسے میں ان کو گمراہ کروں گا، کیسے اپنا جو ہے نصیب و مفروض ہے مقررہ حصہ میں کیسے لے لوں گا ان بندوں میں سے۔ اس میں یہ بات آئی کہ وہ کہتا ہے کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا راستے سے، ان کو صحیح راستہ پہ ان کے بیٹھوں گا آ کے، اور ان کو امیدیں دلاؤں گا کہ ایسا کرو تو ایسا ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، نقصان سے ڈراؤں گا کہ یوں نہ کرنا ورنہ اس طریقے سے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تم تو غریب ہو جاؤ گے، اس قسم کی یعنی کہ الٹی سیدھی باتیں پٹیاں پڑھانا، دماغوں میں وسوسے ڈالنا۔ اور پھر اس کے بعد یہ آگے کہ جانوروں کے چوپایوں کے کان چیرنے کی طرف بھی ان کو میں اکساؤں گا کہ جانوروں کے کان چیریں۔ اب یہ جانوروں کے کان چیرنا بھی جو ہے یہ بھی ایک عیب تھا جو پہلے بھی تھا اور آج بھی کسی جگہ پایا جاتا ہے، اس قسم کا کہ لوگ اپنے بزرگوں کے نام پہ، بتوں کے نام پہ جو ہے جانوروں کو وقف کر دیتے تھے، ان کے کان چیر دیتے نشانی کے طور پر کہ یہ ان کے نام پہ وقف ہے، ان کے کان پہ ایک نشانی ڈال دی جاتی تھی۔ آج بھی ہم جو قربانی وغیرہ کے جانور خریدنے جاتے ہیں تو اس چیز کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ جانور کا کان تو نہیں چیرا ہوا، کان کو کوئی کٹ تو نہیں لگا رکھا، تو یہ بھی نہیں کہ شیطانی عمل ہے قسم کا جانوروں کا کان چیرنا، کان کاٹنا۔ اور فرمایا کہ بولا آمرنہم فلیغیرن خلق اللہ، اب میں ان کو اس چیز کا بھی حکم دوں گا، یہ بھی اکساؤں گا ان کے اوپر کہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، اللہ کی خلقت کو تبدیل کریں گے۔ اب یہ نہیں کہ ایک بڑی گہری چیز ہے کہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی طرف جو ہے وہ شیطان اکساتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کو انسان کیسے بدلتا ہے، کس انداز سے بدلتا ہے، یہ مختلف طریقہ کار ہیں۔ آ جانے کے ایک طریقہ کار تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عورتیں جو ہیں مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہوتی ہیں، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہوتے ہیں، مرد جناب لمبے لمبے بال رکھ لیں گے اور زیورات پہن لیں گے اور عجیب سا بالکل ایک چہرہ ایسا بنا لیں گے جیسے کوئی دور سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ وہ یہی حال عورتوں کا بھی نظر آتا ہے کہ عورتیں بالکل مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال کر لینے اور جناب مردوں والے کپڑے پہن لینے اور اس قسم کا حلیہ بنا لینا کہ پتہ ہی نہ چلے گا یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ ایک تو یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے اندر ہے کہ عورت مرد بننے کی کوشش کرے، مرد عورت بننے کی کوشش کرے، جو عام طور پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے مزید سٹیپ بھی آگے جا چکے کہ انسان جینیٹک تبدیلی کر رہا ہے، ان کے انسان کی جسمانی جو ہے خود و خال اس کو آپریٹ کے ذریعے اور کیا کرنا چاہیے کہ پلاسٹک سرجری وغیرہ کے ذریعے کو کم تبدیل کرنے کی کوشش ہے کہ مرد کو عورت بنانے کی کوشش اور عورت کو مرد بنانے کی کوشش، اس چیز کی طرف بھی جو ہے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک چیز اور بھی اس چیز کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے اوپر، جس تخلیق کے اوپر چیز کو بنایا ہوا ہوتا ہے اس سے الٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال اس طریقے سے کہ جس طرح دن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دن کو ہم نے کام کرنے کے لیے بنایا اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں تذکرہ کیا کہ رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا کہ رات کو سکون اختیار کیا جائے اور دن کو جو ہے وہ معاش وغیرہ کام کیا جائے۔ تو اس چیز کو کہ جو ہے وہ الٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل الٹ چلتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ کوئی مجبوری کی حالت کوئی اس قسم کی ہو کہ ڈیوٹی اس کو اس قسم کی رات کے لگے، کئی لوگ ویسے ہی اپنی روٹین ہی الٹی بنا لیتے ہیں کہ بلا وجہ ان کو ان کی روٹین چل رہی تھی اور راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، دنوں کو ان کو سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا نظام ہے، اس کو الٹ چلنے کے اللہ حساب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہ جس طریقے سے اللہ نے جس مقصد کے لیے استعمال کیا اس مقصد کو نہیں استعمال کرنا، اس سے الٹ استعمال کرنا۔ اسی طریقے سے کئی اور چیزیں ہیں جن کو کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے اس مقصد سے ہٹا کے کسی اور مقصد میں استعمال کرتے رہنا،
یہ بھی یعنی کہ اللہ کی ایک بنائی ہوئی ایک تخلیق کو، اللہ کی جو بنایا ہوا ایک طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنے کی تو والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ کہ ان کا بڑا گہرا مفہوم اس کا جاتا ہے، بڑی جگہ پہ یہ چیز اپلائی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی شیطان یہ چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ان کو اکساؤں گا، اس چیز کے اوپر حکم دوں گا ان کو اس چیز کا کہ اللہ کی تخلیق کو یہ بدل دیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے شیطان کو اپنا پھر ولی بنا لیا، اپنا سرپرست بنا لیا، اپنا اس نے اس کو بنا لیا بڑا، اس کے پیچھے لگ پڑا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، فقط تو پھر کیا کیا اس نے، فقط خسر خسرانا مبینہ، تو اس نے بڑے کھلا نقصان کا کام کیا، یعنی کہ اللہ کی راہوں کو چھوڑ کے شیطان کی راہوں پر پڑ گیا۔ اللہ کو اپنا ولی بنانا چاہیے تھا، اس نے اللہ کا ولی چھوڑ کے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، سب پر شیطان کو بنا لیا کہ جو وہ کہہ رہا ہے بس اسی کے پیچھے لگ گیا، اسی کو اپنا بڑا مان لیا، تو تسری اس نے جو ہے وہ نقصان کا گھاٹے کا سودا کر لیا۔ پھر فرمایا کہ یعیدہم ویمنیہم، وہ ان کو صرف وعدے دلاتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے جو بھی ہوتے ہیں صرف اور صرف دھوکے پر مبنی ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ شیطان نے ان کے جو ڈراوے دلاتے ہیں انسان کے دلوں میں ایک وسوسے سے پیدا ہوتے ہیں کہ یوں کریں گے تو یوں نہ ہو جائے، پھر اس کے بعد امید دلانے کہ ایسے کر لو ایسے ہو جائے گا، فلاں سے مانگو یہ چیز کرو، عجیب و ان کے خیالی پلاؤ جتنے انسان کے ذہنوں پکڑی ہوتی ہیں، عجیب و غریب خیالات جو آ رہے تھے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ شیطانی وسوسے بے شمار ایسے آ رہے تھے کہ انسان حقیقت سے منہ موڑ کے اور ان چیزوں کی طرف لگا ہوتا ہے کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، صرف ایک امیدیں ہوتی ہیں، ایک بس ایک کیا کہتے ہیں انہونی سی چیزیں، بس یوں کریں تو یوں ہو جائے، خیالات کے اوپر زندگی انسان گزار رہے تھے۔ بہت ساری چیزیں ایسے ہمارے نظر آتی ہیں، بہت سارے نظریات ایسے ہیں جو صرف خیالات پر ہی مبنی ہیں کہ یوں کرنے سے یوں ہو جاتا ہے، یوں کرنے سے یوں ہو جاتا ہے، اکثر خیالات ہمارے عقیدے اس قسم کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ صرف اور صرف دھوکے پر مبنی بات ہے۔ قرآن میں جو چیزیں آتی ہیں جو اللہ کی بتائے ہوئے طریقہ کار ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ بالکل لاجیکل ہوتے ہیں کہ انسان ذہنی طور پر ان کو سمجھ سکتا ہے کہ ہاں باقی اس طریقے سے ایک طریقہ کار ہے جو اللہ نے دیا ہے، صرف اس میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، صرف اس کو کچھ عملی جو اقدامات اس کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ انسان عمل سے ذرا کچھ پیچھے ہٹتا ہے، کہتا ہے اس وجہ کو بنا بنایا چیز مل جائے، میں اس پر پھونک ماروں اور یوں ہو جائے، اور دم کروں بس یوں ہو جائے، انسان شارٹ کٹ زیادہ تر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شارٹ کٹ لے مجھے سارا کچھ مل جائے۔ یہ شارٹ کٹ زیادہ تر جو ہیں وہ شیطانی دھوکوں پر مبنی ہوتے ہیں، اکثریت جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دھوکے اس قسم کے جو ہے شیطان نے وعدے دیے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ صرف دھوکوں پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، کہ یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، آخرت میں ان کے لیے پھر کچھ نہیں ملے گا، جو کہ خیالوں پر زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت سے جو انہوں نے منہ موڑ رکھا ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور ان کے سے کہیں وہ بچ نکلنے کی راہ نہیں بھی روک پائیں گے، کوئی ایڈی ہو کہ جہنم سے کوئی اسکپ ہو کے نکل جائے، کوئی بچ کے ادھر ادھر سے نکل جائے، پتلی گلی سے نکل جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان کا ٹھکانہ پھر سیدھا ادھر جہنم ہی ہوگا، جنہوں نے اللہ کے راستوں کو چھوڑا، شیطان کو اپنا ولی بنا لیا اور شیطان کے وسوسوں پر اور جھوٹی امیدوں پر ہی وہ زندگی گزارتے رہے کہ فلاں ہمیں بخشوا لے گا تو فلاں یوں کر لے گا، یوں کرنے سے یوں ہو جائے گا، ان کو خوش کر لو بس سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ اس قسم کے شارٹ کٹس ہیں جو ہمارے یہاں بڑے جو ہے وہ عقیدوں کے طور پر چل رہے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر بہت سے بدعات اور خرافات چل رہی ہوتی ہیں کہ بس ایک امیدیں ہیں کہ بس ہم امتی ہیں بس بخشے جائیں، کہ امید دلا رکھی ہے جس کا کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت اللہ تعالیٰ نے اعمال کی بنیاد پر رکھے کہ وہاں جتنا بھی نتائج ہوں گے وہ اعمال کی بنیاد پر ہوں گے، تو انسان یہاں اعمال سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بس وہ وظیفوں میں لگ گیا، کسی کو خوش کرنے میں لگے کہ اس کو خوش کر لو اس کو خوش کر لو، یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، زیادہ تر تمام چیزیں صرف اسی امیدوں پر ہی مبنی ہیں، دھوکے پر مبنی ہیں کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اپنے ارد گرد غور کریں گے بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو کہ حقیقت میں نہیں ہوں گی، صرف ایک تخیلاتی قسم کی چیز ہوگی، اس کے اوپر انسان پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اس قسم کے تخیلات ہیں جس کے کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ سب شیطانی دھوکے ہیں، شیطانی وسوسے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں یہاں پر سمجھا رہا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق چیزیں اور محکمات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان پہ ہمیں پختگی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تمام جتنے نتائج ہیں وہ بنیادی طور پہ عمل کے ہی بعد وہ سارے سامنے آئیں گے۔ خیالی زندگی میں گزارتے رہیں گے تو اس کا کوئی نتیجہ ہمیں نہیں ملے گا۔ نتیجہ اللہ نے یہاں پہ کیا بتا دیا، ماواہم جہنم بتا دے، کوئی جہنم ہوگا اور بچ نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔